علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون، یہی لوگ ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے۔ التائبون کے بعد آج کل عابدون کا بارے میں عرض کیا، آج الحامدون کے بارے میں۔ حمد کے لغوی معنی ہیں جی کسی کی صفات کمالیہ کا اظہار اور حسن و خوبی کا بیان کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ اور یہاں سے مراد اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت، شان، رفعت، بلندی، حسن و خوبی کا بیان کرنا۔ اور یہ اگر نعت کے معنی میں ہو تو وہ شکر ہے، نعت کے معنی میں شکر، اور شکر کا معنی ہے نعمت کی بنا پر منعم کی تعظیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے ہم اس کی شان، عظمت، خوبی، حسن اور تعظیم کرتے ہیں۔ اور منعم نے جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے، اس مقصد میں اس نعمت کو صرف کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں لامحدود نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان تمام نعمتوں کو اگر ایک لفظ میں اکٹھا کیا جائے تو جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ساری نعمتیں پیچھے اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے۔ حمادون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضا پر راضی رہتے ہیں اور اس کی نعمت کو اس کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا فرمائی ہے، جس بندے کو جتنا دیا ہے، سبحان اللہ، حضرت اس سے بڑھ کر کائنات میں اس کا کیا احسان ہوگا کہ اس نے ہمیں بے عیب جسم اور بے عیب شخصیت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں، ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، ہاتھ ہیں، یہ سب کچھ اس کا احسان ہے۔ اس نے ہمیں مکمل بنایا ہے، ہمیں لنگڑا لولا نہیں کیا، ہمیں کوئی ایسا نہیں تکلیف۔ جن لوگوں کے کان نہیں کام کرتے، آپ ان سے پوچھئے وہ کتنی تکلیف میں رہتے ہیں۔ جن کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو ہم تو ہر حال میں میرا مالک جس حال میں رکھے، سبحان اللہ، اس کی تعریف ہی تعریف ہے، اس کی حمد ہی حمد ہے، اس کی ثنا ہی ثنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی شان کام جس کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی گئی وہ ناتمام رہتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ہمیں ایک کامیابیوں کا نسخہ مل گیا۔ آپ جس کام چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں آپ کا کام کامیاب ہو جائے، اس سے پہلے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لو، اللہ وہ کامیاب کر دے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ سارے ذکر سبحان اللہ ہیں جی، کمال ہیں، لیکن سب سے کمال ذکر، اللہ کا سب سے اونچا ذکر لا الہ الا اللہ۔ سارے ذکر اچھے ہیں لیکن اس سے اوپر کوئی نہیں، لا الہ الا۔ اس لیے ہم ہر نماز کے بعد یہ لازمی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور جو اس کو روکے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم انسان کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ بھائی دنیا کے سارے ذکر جو ہیں وہ بڑی شان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ جیسا کوئی نہیں۔ سارے شکر سبحان اللہ ہے، لیکن الحمدللہ جیسا کوئی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں لوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت اور تکلیف میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ بھئی آسانیاں ہوں تب بھی سبحان اللہ، مشکلیں آ جائیں تب بھی سبحان اللہ۔ اللہ نے جو دیا ہے الحمدللہ، بہت کمال دیا۔ انسان پریشان کب ہوتا ہے قبلہ؟ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے سے اوپر دیکھتا ہے۔ جب اپنے سے اوپر دیکھے گا نا، ہمیشہ پریشان ہو۔ موٹر سائیکل والا جب بھی کار والے کو دیکھے گا، اس کے دل کے اندر پریشانی پیدا ہوگی۔ جو بندہ کرائے
کے مکان میں بیٹھا ہوا ہے، جب وہ مالک مکان کو دیکھے گا تو جناب اس کے دل میں پریشانی پیدا ہو۔ جس بندے کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، زیادہ پیسے والے کو دیکھے گا اس کو پریشانی پیدا ہو، لیکن جب وہ نیچے دیکھے گا نا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اسی لیے ایمان والوں سے کہا ہے جب چلا کرو نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، زمین پر جب چلا کرو نگاہوں کو نیچے رکھو۔ مقصد یہ ہے کہ اوپر نہیں دیکھنے کی ضرورت، وہ تیرے رب کی تقسیم ہے، نیچے دیکھ کے چل۔ ایک بندہ اس کے پیروں میں جوتا نہیں تھا، اللہ سے شکوہ کرتا جا رہا تھا، یا اللہ کیسی زندگی دی ہے، پیروں میں جوتا ہی کوئی نہیں۔ تھوڑا سا آگے چلا، ایک ایسا بندہ ملا جس کی دونوں ٹانگیں ہی کوئی نہیں تھی، تو کہنے لگا یا اللہ شکر ہے میرے پاس جوتا نہیں ہے، ٹانگیں تو ہیں نا۔ جب بندہ نیچے دیکھیں گا نا قبلہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ جو کرائے کے مکان میں بیٹھے ہوئے کم از کم اتنا سوچیں کہ وہ لوگ بھی ہیں جو سڑکوں پر راتیں گزارنے پر مجبور ہیں، جو جھگیاں لگا کر بیٹھنے پر مجبور ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی جگہ ہی کوئی نہیں، ان کے پاس اتنا ہمت اور پیسہ ہی کوئی نہیں۔ جس کے پاس سائیکل ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، پیدل سے تو بہتر ہے۔ نیچے جب بھی دیکھیں گے ہمیں اللہ کا احسان اور اس کا فضل یاد آئے گا، اور جب بھی اوپر دیکھیں گے پریشانی پیدا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ تو نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس سے مجھے نفع عطا فرما، اور مجھے نفع اور علم عطا فرما، نفع آور علم عطا فرما، اور میرے علم کو زیادہ فرما۔ ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، اور اے میرے رب میں دوزخ کے حال سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت علم جب آ جائے تو حضور نے یہ ہمیں بتا دیا کہ دعا کرنا یا اللہ یہ علم تجھے نفع بھی دے۔ اگر علم آنے کے بعد عمل نہیں نہ آیا تو پھر ویسے ہی ہے کہ گدھے کے کمر کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ اگر علم آ جانے کے بعد اس علم کی جو نحوست پڑ جائے، بندے کے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے نا، میں نے بڑی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے، جن کے پاس تھوڑا سا علم آیا ہے بس ان کے اندر غرور تکبر اتنا بھر گیا کہ وہ خود بخود مر گئے، اپنے علم نے ان کو مروا دیا۔ میرے آقا جی نے کہا یا اللہ مجھے نفع آور علم عطا فرما، اللہم علما نافعا، مجھے علم نافع عطا فرما، اور اے اللہ میرے اللہم رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو زیادہ فرما۔ یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، اور میں دوزخ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور السائحون کا معنی ہے، سائحہ کا معنی ہے وسیع جگہ، اور ساحت الدار کا معنی ہے مکان کا صحن۔ السائح مسلسل جاری رہنے والے پانی کو بھی کہتے ہیں، اور سائح یا سیاح کا معنی ہے زمین میں سفر کرنے والے۔ اور سائحون یہ سورہ توبہ کی 112 نمبر آیت مبارکہ کے میں نے چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھی، معنی ہے روزہ رکھنے والے۔ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی کتنی قسمیں؟ روزے کی دو مین اور بڑی قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک حکمی۔ روزے کی دو بڑی قسمیں، ایک حقیقی اور ایک حکمی۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور حکمی یہ روزہ ہے کہ تمام اعضاء اللہ کی معصیت کو ترک کر دیں۔ اور اس آیت میں السائحون سے یعنی مراد یہ ہے کہ اے اللہ کے بندے، ظاہر ہو یا باطن ہو، تیرا ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ تیرا جسم ہے تب بھی اللہ رسول کے لیے، تیرے اندر ہے تب بھی اللہ رسول کے لیے۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب یہ حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے جب آقا جی سے اس کے بارے میں پوچھا تو آقا جی نے بھی فرمایا اس سے مراد روزے دار ہیں۔ اچھا جی، اور آج اس حدیث پاک پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی السیاحۃ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سیاحۃ امتی الجہاد فی سبیل اللہ تعالی۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 2486 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا زمین پر چل پھر کے دیکھو میں نے کیسی زمین کو پھیلا دیا ہے، کیسے نظارے رکھیں۔ تو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔
یہ ابو داؤد شریف کی بھی ہے، معجم کبیر کے اندر بھی ہے، مستدرک کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دروس چل رہے ہیں، یہ دروس ایسا سمجھیں کہ 14 صدیاں پہلے جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ اب دنیا کی سیاحتیں، اب لندن، پیرس، یورپ، ہنی مون شنی مون سب کو جاؤ بھول۔ آج اگر امت مسلمہ کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد جس بندے کی بھائی جتنی ہمت ہے وہ اس ہمت کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اس وقت امت مسلمہ کے اوپر اب تو تمام علماء اس بات پر متفق ہو چکے ہیں، تمام بندوں کے اوپر ان کی استطاعت الاقرب فالاقرب کے مطابق، جو بندہ جتنی حیثیت اور طاقت رکھتا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر جہاد فرض ہو چکا۔ اگر آج بھی میں آپ کو ایک سروے بتاؤں، میں نے ایک جو ہے نا جی وہ دیکھا، ایک ویڈیو مجھے کسی نے دکھائی، اس نے کہا یہ دیکھیے عیسائیوں کا کیا حال ہو گیا۔ ایک بندے نے سروے کیا، اس نے 50 عیسائیوں کو روکا انٹرویو کا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی عیسائی۔ اچھا جی عیسائی ہیں، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا جی بائبل، تورات ہے ہماری، انجیل ہے ہماری کتاب۔ اچھا جی، اس نے کہا بائبل، اچھا انجیل آپ کی کتاب ہے، آپ کو آپ کی کتاب میں سے کوئی 1 یا 2 آیتیں یاد ہیں؟ 50 عیسائیوں سے انٹرویو لیا گیا، 50 عیسائیوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنی بائبل کی ایک بھی آیت یاد نہیں تھی۔ پھر اس نے 10 مسلمانوں سے انٹرویو لیا، الحمدللہ 10 کے 10 مسلمانوں نے، کسی نے سورہ فاتحہ سنائی، کسی نے سورہ اخلاص سنائی۔ ہماری الحمدللہ ابھی اتنی حیثیت ہے، ہم اپنے دین اور مذہب کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ابھی ہمارے سادہ سے سادہ انسان کو بھی الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف، سورہ کوثر شریف، یہ چند صورتیں آتی ہیں۔ لیکن جو حال اب چل رہا ہے نا جی، اگر اب بھی ہم اسلام کے اوپر نہ چلے تو پھر وہی حال ہوگا جو عیسائیوں کا ہو چکا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ان کی کتاب میں لکھا کیا ہو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا